ایک فکر یہ نظر آتی ہے کہ بہت عرصے سے ہم یہ محسوس کرتے آئے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں کوئی اپنے ساتھ ایک ٹیگ لگانے کی کہ ہمیں مسلمانیت سے الگ کر کے ہم اہل حدیث ہوں یا سلفیت پہ ہم کہیں کہ ہم سلفی ہیں۔ تو اس کو خاص طور پہ اعتراض بنایا جا رہا ہے، اور ابھی موجودہ وقت میں زیادہ تر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ لفظ سلفیت اور لفظ اہل حدیث اس پر جو ہے وہ ایک جو کہ کہ شکنجہ کسا جائے اور لوگوں کی نظر میں اس کو مشکوک کیا جائے۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا ایک نصیحت ہے کہ لفظ سلفیت اور منہج اہل حدیث یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اگر یہ اتنی ہی بری کوئی نسبت ہوتی تو محدثین بالاتفاق اس نسبت کو کیوں اختیار کرتے، بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہا کہ میرے تمام اساتذہ جو اہل حدیث تھے اس کو بطور فخر بیان کیا۔ یہ ایک ایسی نسبت ہے جو منحرف لوگوں سے آپ کو جدا کرتی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو صرف مسلمان کہنے کی فکر ہے، برصغیر میں تو سب سے پہلے منکرین حدیث نے اس کو اپنایا۔ غلام محمد قادیانی نے بھی یہ کہا کہ تم کیا فرقوں میں بٹے ہو، تو صرف مسلمان ہو جاؤ۔ آج بھی قادیانی یہی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ تمام منکرین حدیث جو ہیں وہ یہی دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت ان کی کتابیں یہی بتا رہی ہیں، ان کی تفسیریں بھی ہیں کہ یہ فرقے ہیں جس طرح تو صرف مسلمان بنو۔ ہمارے ہاں وہ جماعت المسلمین اور پھر وہ جو فرقہ مسعودیہ، ان کی بھی دعوت یہی ہے کہ صرف مسلمان بنو۔ تو یہ کوئی نئی دعوت تو نہیں ہے جو آج کل کچھ لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ صرف ہمیں مسلمان ہونا چاہیے اور مسلمان ہونے پر متعصب ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا جو تعصب ہے یا التزام ہے صرف مسلمان ہونے کے نام پر ہونا چاہیے، اہل الحدیث یا اہل سنہ اس نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ کیا محدثین کرام کو نہیں پتہ تھی، ائمہ دین کو نہیں پتہ تھی کہ ہمیں اہل سنہ یا اہل الحدیث ہونے کی بجائے ہمیں مسلمان ہی ہونا چاہیے، یا ہمارا التزام اس پہ ہی ہونا چاہیے؟ محدثین نے تو کتابیں لکھی، یعنی مسلمان تو وہ مانتے تھے اپنے آپ کو، تو پھر وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے۔ تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شرف و اصحاب الحدیث کی کتاب بھی لکھی کہ اہل الحدیث جو ہیں ان کا یہ شرف ہے، مقام ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص سے، صحابہ و تابعین ائمہ دین کی تعریفات سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اصحاب الحدیث اہل الحدیث جو ہیں وہ باقی دنیا سے خاص شرف والے لوگ ہیں۔ اور طائفہ منصورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اہل الحدیث ہی طائفہ منصورہ ہے، ورنہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ مسلمان کہنے والے وہ طائفہ منصورہ ہیں؟ کسی نہ کسی طور پر تو رہے ہیں وہ جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے، جو ان چیزوں کو کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو سلفیت یا اہل الحدیث کے لفظ کو برا بنایا جا رہا ہے، یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، بہت عرصے سے مطلب اس پر کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ ان کاوشوں کو اب پانی دے رہے ہیں یا ان کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ جو لفظ ہے، یہ نسبت ہے اہل الحدیث یا سلفیت، یہ نسبت انسان کو گمراہیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اہل الحدیث اور سلفیت کے دائرے میں لائے گا تو پھر باقی انحرافات سے وہ بچ جائے گا۔ اور اگر کہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو ایسے لوگوں کو ہم نے تو یہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مطلب رافضی فکر والے شخص سے فلاں چیز لے لی ہے، فلاں اخوانی فکر والے شخص سے فلاں چیز لے لی ہے، اور فلاں سے فلاں چیز لے لی ہے۔ تو وہ تو کسی چیز کا پابند ہی نہیں ہوتا نا۔ سلفیت تو اسلاف کے پابند ہے نا، کہ اسلاف امت جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کا جو ایک اتفاقی اور اجماعی منہج ہے، ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ جو استدلال ان کا ہے کتاب و سنت سے، ہم نے اس کے خلاف استدلال نہیں کرنا۔ تو وہ تو کیونکہ ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین وہ تو اہل حق تھے نا، تو اگر ہم اسی دائرے میں رہیں گے تو ہم حق پر رہیں گے۔ اگر ہم اس سے نکل جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں یہ نسبت منظور نہیں ہے اور ہم پابند نہیں ہیں، تو پھر اس پابندی سے نکلنے پر ہی انحرافات انسان میں آتے ہیں، بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کا بھی بڑا مسئلہ یہ دعویٰ جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نعرہ جو ہے بڑا خوشنما ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ حالانکہ بطور ایک جماعت یہ طائفہ منصورہ کو بھی فرقہ کہا گیا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں سے، ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ طائفہ منصورہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ اہل الحدیث ہیں، اہل سنہ ہیں۔ تو یہ جو نسبت ہے یہ تو کتاب و سنت سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور جیسا کہ انصار اور مہاجرین، یہ نسبت بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ
मजहबी निस्बत नहीं होनी चाहिए कोई सिवाय इस्लाम के, क्योंकि ये मुहाजिरीन और अंसार भी तो एक मजहबी निस्बत है और इसकी बुनियाद भी एक दीनी कारनामा है, हिजरत है और नुसरत है। तो अगर किताब और सुन्नत से तमस्सुक एक मजहबी कारनामा है और यकीनन है और उस वजह से हम अपने आप को मुमताज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं। और अगर इसमें कोई बुराई होती तो हमारे आइम्मा दीन जो है तो रद्द कर देती। और सलफियत के हवाले से जो बाज़ लोग कहते हैं कि आज के दौर की जो सलफियत है वो इम्पोर्टेड है, वो शायद किसी अरब आलिम से या किसी ने ले ली है या फलां से ले ली है। हालांकि हमारे जो उलमा हैं, मशाइख हैं, शयूखुल हदीस हैं, मुहद्दिसीन हैं, आज भी बरे सगीर पाक व हिंद में भी हैं, दीगर दुनिया में भी हैं, तो वो क्या इस चीज़ से गाफिल हैं कि हमारे यहाँ कोई और चीज़ मतलब इम्पोर्ट कर ली गई है जो कि खालिस सलफियत नहीं है। तो यहाँ भी लोगों को शायद वो उलझाने की कोशिश की जाती है कि ये जो सलफियत है मतलब अहलुल हदीस के उलमा के पास ये इम्पोर्टेड है, असल नहीं है। हालांकि असल तो यही वारिस हैं मुहद्दिसीन के भी और मुहद्दिसीन के जो उलूम व फ़नून हैं उनके भी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हमारे नौजवानों को भी कि वो जो असल यानी मनहज है अहलुल हदीस और सलफियत उस पर अपने आप को कारबंद करें। और इस तरह का जो मिक्स अचार वाला जो एक माजून लोगों ने बना लिया है कि सबके साथ मिलो, सबको सुनो, सबसे अच्छी बातें ले लो, ये मुहद्दिसीन यहाँ के यहाँ नहीं था।